عالم صاحب، ایک چیز جو محسوس ہوئی پچھلے کچھ عرصے میں بالخصوص پاکستان میں، وہ یہ کہ ایک پورا بیانیہ، ایک نیریٹو مذہب کے نام پر لوگوں میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کو اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جب تک ہمارے اندر اس درجے کی حساسیت اور ان کے حوالے سے ہمارے اندر سب کچھ قربان کرنے کا اگر جذبہ نہیں ہوتا، تو اس وقت تک نہ صرف یہ کہ ہم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ آخرت میں بھی ہماری نجات جو ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کہا ہی جاتا ہے کہ جب تک آپ کی حرمت پر کٹ مرنے کا جذبہ نہ ہو، اس وقت تک آپ حقیقی اسلام کی بازیافت یا اس کی تلاش میں سرگرداں نہیں ہو سکتے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ عشق رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی خاطر آپ لوگوں سے نفرت یا محبت کے جذبات پیدا کریں، یہ عشق ہی ہے جو جنت میں لے کے جائے گا، یہ عشق ہی ہے جو ایک مسلمان کو مسلمان بناتا ہے؟ قرآن مجید کی روشنی میں مجھے بتائیے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی یہ منازل اور یہ دائرے دین میں کس جگہ پر کس طرح سے بیان ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب جب دین کو پیش کرتی ہے تو وہ بالکل مختلف ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کا پسندیدہ مذہب عقیدت ہے۔ قرآن مجید نے مذہب کی حقیقت یوں بیان کی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم خدا کے سچے بندے بن کر رہو، یہ مطالبہ ہے بندگی کا۔ اسی کو عبادت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ عبادت کا مطلب عبادات نہیں ہے، یعنی عبادت کا ظہور مراسم عبودیت میں بھی ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، وہ بھی اس کا حصہ ہے، لیکن عبادت کا لفظ قرآن مجید میں ایک جامع تعبیر کے طور پر آتا ہے۔ تو دین کی بنیاد یہ ہے۔ اس کے بالکل برخلاف اگر آپ بر صغیر کا مزاج دیکھیں تو وہاں پر لوگ عقیدت اور شخصیات کے ساتھ تعلق، ان شخصیات کی شان، ان کے فضائل بیان کرنے ہی کو یا اس سے متعلق اپنے جذبات کے اظہار ہی کو دین کہتے ہیں۔ یہ بالکل الٹ صورتحال ہے۔ یعنی جب آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ایک دوسری تصویر نظر آتی ہے۔ اس میں جب یہ قرآن میں کہا جاتا ہے کہ تمہیں ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کو عزیز ہونا چاہیے، تو وہ ایک عقلی تقاضا ہے بنیادی طور پر۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس وقت مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ خدا کے پیغمبر نے جو ہدایت مجھ تک پہنچائی ہے یا مجھ سے کوئی تقاضا کیا ہے، وہ در حقیقت اللہ کا پیغام ہے، میرے پروردگار کا پیغام ہے، تو اب پروردگار کے پیغام کے مقابل میں ماں، اس کے مقابل میں باپ، اس کے مقابل میں وطن، اس کے مقابل میں جذبات، اس کے مقابل میں مفادات، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی احب علیکم من اللہ و من رسول، یہ جو تعبیر ہے یہ در حقیقت اس عقلی تقاضے کو بیان کرتی ہے۔ اور اس میں اگر محبت کی تعبیر اختیار بھی کی گئی ہے تو آپ دیکھیں کس کے لیے اختیار کی گئی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر محبت اپنے پروردگار سے رکھتے ہیں۔ رسول سے محبت بھی اصل میں پروردگار کے نمائندے کی حیثیت سے۔ یہ درست ہے کہ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے جو چیز سامنے نظر آتی ہے اس سے زیادہ متعلق ہوتا ہے۔ اقبال نے بھی اس کو بیان کیا نا کہ یا رسول اللہ او پنہان و تو پیدائے من، یعنی خدا وہ تو نظر نہیں آتا، آپ تو سامنے ہیں۔ تو اس لیے ایک فطری تعلق آپ پیغمبر کے ساتھ بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ پیغمبر کے ساتھ جو تعلق ہے یہ در حقیقت اللہ کے ساتھ شدت محبت اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کے جذبے کی تعبیر ہونی چاہیے بنیادی طور پر۔ اس میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھو، تو یہ آپ کے داخل کا تعلق ہے، نہ کہ آپ کے خارج کا۔ یعنی خود میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہر بندہ مومن کی زندگی میں قدم قدم پر وہ مرحلہ پیش آتا ہے جب ایک طرف اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ہوتی ہے اور دوسری طرف آپ کے مفادات، آپ کی خواہشات، آپ کی رغبات، آپ کی شہوات اور دوسرے تقاضے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کاروبار میں پیش آ رہا ہوتا ہے، یہ معاملات میں پیش آ رہا ہوتا ہے، یہ جہاں انا آڑے آتی ہے وہاں پیش آ رہا ہوتا ہے،
اس موقع کے اوپر آپ کس کو عزیز رکھتے ہیں، کس کو قریب سمجھتے ہیں، کس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں. تو گویا اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، اس کا اظہار کسی جذباتی تعبیر میں نہیں ہوتا. قرآن مجید میں اس کا اظہار آپ کے عمل کی قوت میں ہوتا ہے. یعنی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو عزیز رکھنے کی وجہ سے آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے، وہ اللہ کی بات کی عزت ہے، اللہ کے دین کی عزت ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لیے بیتابی اور اضطراب ہے، اللہ کے حضور میں ملاقات کی خواہش کے لیے آدمی کا ہر وقت تیاری کرتے رہنا ہے. تو جو چیز قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ بندگی ہے، جس کا ایک پہلو اللہ سے محبت ہے. یعنی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا مالک ہے، اور رسول اس کے نمائندے کی حیثیت سے آیا ہے. چنانچہ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو وہاں پر جو تقاضے کیے گئے ہیں اللہ کے رسول سے متعلق، وہ یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں گے، ہم رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کے حکم کو، آپ کی ہدایت کو اپنی زندگی، اپنے جان، اپنی مال، ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھیں گے. آپ کے لیے غیر معمولی عزت اور احترام کے جذبات اپنے اندر پیدا کریں گے. کہیں آواز بھی اونچی نہ ہو جائے، کہیں اس کے نتیجے میں اعمال ہپ نہ ہو جائے. یہ عزت اور احترام کس لیے ہے کہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت رسول اللہ کو اور سب پیغمبروں کو حاصل ہے. سب کے لیے یکساں یہی جذبات ہونے چاہیے. ان کی نصرت کریں گے، یعنی ان کے دین کی مدد کریں گے، ان کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی صحیح کریں گے. تو قرآن مجید کا تصور یہ ہے، اس میں سب کچھ جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کے داخل کی طرف ہوتا ہے. اس میں لوگوں کے سر نہیں کاٹے جاتے، اپنے نفس کا سر کاٹا جاتا ہے، اپنے وجود کو تقوی کا پابند کیا جاتا ہے، اپنے اندر ڈسپلن پیدا کیا جاتا ہے، اپنی ترجیحات میں اللہ اور اللہ کے رسول کو سب سے بڑی جگہ دی جاتی ہے. یعنی ان کا نام لیتے ہی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے آواز کتنی بلند کرنی ہے تو میں سر تسلیم خم کر دوں. میری زبان، میرا گفتگو کا انداز، میری باتیں، میرا دوسروں سے کوئی معاملہ کرنا، بیوی، بچے، گھر والے، مخالفین، ان میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ہدایت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ قرآن مجید کی روح سے اظہار عقیدت کا نہیں ہے، بلکہ بندگی میں ڈھل جانے کا ہے. یعنی رسول اللہ کی نسبت سے جو عقیدت پیدا ہوگی اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ خدا کی بندگی کا صحیح شعور پیدا ہو، خدا سے سب سے بڑھ کر محبت ہو جائے، ساری دنیا سے اللہ کی بات، اللہ کا کلام ہمیں عزیز تر ہو. اور یہ عزیز تر ہونے کا امتحان یہ نہیں ہے کہ میں اس کو مارنے کے لیے دوڑوں، اس کی زبان گدی سے کھینچنے کے لیے تیار ہو جاؤں. نہیں، اپنے آپ کو میں اس کا پابند کروں، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دوں. یعنی میرے سامنے خدا کی ہدایت آئے، میرے سامنے خدا کے پیغمبر کی ہدایت آئے تو میرے پورے وجود پر لرزہ طاری ہو جائے. میں یہ محسوس کروں کہ میں کل کیا منہ دکھاؤں گا، مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو دین کی اگر آپ دعوت کو پڑھیں تو اس کی حقیقت یہ ہے. اللہ تعالیٰ البتہ بعض موقعوں کے اوپر براہ راست کوئی ذمہ داری ڈالتے ہیں. یعنی وہ ذمہ داری دعوت کی بھی ہو سکتی ہے، وہ ذمہ داری جہاد و قتال کی بھی ہو سکتی ہے. وہ ذمہ داری جب متعین ہو جاتی ہے تو اس وقت ظاہر ہے وہ پھر سب سے بڑا عمل بھی بن جاتی ہے. اور انسان جس طرح کے صحابہ کرام نے کیا اس میں بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں ان کا بڑا مرتبہ ہے. لیکن وہاں یہ طے کرنا ہوگا سب سے پہلے کہ یہ موقع آ گیا ہے، اس میں اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب ہمیں اس میدان میں اترنا ہے. اس کی بھی تحدید کر دی گئی ہے. یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب دنیا میں اگر کبھی تم ہتھیار اٹھاؤ گے تو صرف ظلم اور عدوان کے خلاف اٹھاؤ گے. یعنی اگر کسی نے کسی پر ظلم اور عدوان کا ارتکاب کیا ہے اور تمہارے پاس طاقت ہے اور تم کسی جماعت یا کسی گروہ کو ظلم، عدوان اور زیادتی سے روک سکتے ہو، کسی پر ظلم اور عدوان کرنے سے اس کا ہاتھ پکڑ سکتے ہو، تو اللہ کا حکم سمجھ کر اور ایک مقدس فریضہ سمجھ کر اپنی جان بھی اس کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ جہاد یا قتال کا تصور ہے ہمارے دین میں، وہ ظلم اور عدوان کے خلاف ہوتا ہے. اور جب ظلم و عدوان کے خلاف آپ کے پاس طاقت نہیں ہے یا آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو ہمیں جس جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ دعوت کا جہاد.
یعنی جہاد قرآن کے ذریعے سے، جاہد بہی جہادن کبیرہ، تو اللہ کی کتاب آپ کے لیے رہنما بنے، اللہ کی محبت دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہو، اللہ کے پیغمبر کو آپ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے دیکھیں اور ان کے حکم اور ان کی ہدایت کو ہر چیز سے عزیز رکھیں۔ قرآن مجید سے جو دین معلوم ہوتا ہے وہ دین یہ ہے، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے۔ یہ جس طرح کی تقریریں ہم اپنے گرد و پیش میں سنتے ہیں، جس طرح کے اجتماعات دیکھتے ہیں، جس طرح کی نعتیں سنتے ہیں، جس طرح کے جذبات کا اظہار دیکھتے ہیں، یہ دین کے لیے بالکل اجنبی چیزیں۔ اچھا، یعنی حقیقت یہ ہے کہ نہ ان کو ہم قرآن میں کہیں پاتے ہیں، نہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں پاتے ہیں، نہ صحابہ کرام کی زندگی میں کہیں پاتے ہیں۔ ٹھیک، اس میں بالعموم غلط قسم کے واقعات اور ادھر ادھر کی داستانیں لوگوں کو سنا دی جاتی ہیں۔ آپ اگر پوری سچائی کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ صحیح بات کو جانیں اور قرآن مجید کو بنیاد بنا کر ہر چیز پر رائے قائم کریں تو یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کے سچے بندے بن کر رہو، اور اللہ کا سچا بندہ بن کر رہنے کے لیے آپ کے اندر تواضع ہونی چاہیے، تذلل ہونا چاہیے، آپ کو حق کے سامنے جھکنا چاہیے، آپ کو اپنی ذاتی زندگی کو شہوات اور رغبات میں تقوی کی بنیاد پر استوار کرنا چاہیے۔ یہ دین ہے۔ ہم صاحب بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے بیان کیا، اور میں گزشتہ دنوں پڑھ رہا تھا، بڑے جلیل القدر عالم ہیں مولانا مناظر حسن گیلانی، انہوں نے شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی کے بھی تاثر کا اظہار کیا، اور انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ ہمارے بر صغیر میں جو ایک جذباتیت نظر آتی ہے وہ ایک قومی سطح کی جذباتیت ہے۔ ہونا ہی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے اسوہ کو اپنائیں اور وہاں حساسیت پیدا ہو۔ یہ بتائیے گا، ایک ضمنی سوال اسی سے ریلیٹڈ، کہ استدلال جو کیا جاتا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطبین ہیں اور ہمارے لیے ان کا جو عمل ہے وہ ایک نمونہ ہے، رول ماڈل ہیں صحابہ کرام۔ خود رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہی چلو، تو ان کی بعض چیزوں سے استشہاد کیا جاتا ہے۔ میں ایک دو نمایاں چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ صحابہ کرام یہ کہتے تھے خود رسول اللہ کو کہ فدا کا امی و ابی، کہ ہمارے ماں باپ بھی آپ پہ قربان ہو، اور اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ جب صحابہ اپنے ماں باپ قربان کرتے تھے، قربانی سرتن لٹا دینے کا جذبہ، اور جب تک آپ میں یہ قربانی کا جذبہ نہ ہو اس وقت تک آپ دین کی اس منتہا تک نہیں پہنچ سکتے، تو پھر اس کو ہم کیسے ریلیٹ کریں گے کہ صحابہ یہ کہتے تھے، تو یہاں پر بھی تو وہ بالکل ہی کٹ مرنا اور جنون اور عشق وہ سب چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ نہیں، فدا کا ابی و امی جو ہے یہ تو بہت خوبصورت تعبیر ہے قرآن مجید کے اسی مطالبے کی، کہ تمہیں اللہ کا رسول اور اس کا دین اپنے آپ سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے عزیز ہونا چاہیے۔ یہ تو بالکل ایک عقلی مطالبہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی ہدایت ہے۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کو ماں میں اور ایک دوسری عورت میں انتخاب کرنا پڑے تو کس کو ترجیح دیں گے؟ ماں کو۔ تو اگر آپ کو اس کائنات کے خالق میں اور دنیا کی کسی بڑی سے بڑی ہستی میں انتخاب کرنا پڑے تو کس کو ترجیح دیں گے؟ خالق کو۔ تو یہ ترجیح ہے، یعنی یہ کوئی جذباتی تعلق کا اظہار نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبر کی طرف سے کوئی ہدایت آتی ہے، کوئی مطالبہ آتا ہے، کسی کے لیے مجھے کچھ اقدام کرنا پڑتا ہے، تو میری اپنی جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے۔ اس کو تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت تعبیر میں خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، مومنین کے جان و مال کو خرید لیا ہے جنت کے عوض میں۔ تو دنیا کے اندر آپ جب ایک مذہبی زندگی بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے، لیکن اس کا رخ آپ کی طرف ہے، یعنی مجھے اپنی شہوات، اپنے رغبات، اپنے مفادات، ہر چیز پر اللہ کے پیغمبر کو ترجیح دینی ہے۔ اللہ کا مطالبہ سامنے آ گیا تو میں اس کے لیے ترجیح دوں گا۔ اس کے لیے مجھے دوسرے انسانوں کے جا کے منہ نہیں بند کرنے، ان کے ساتھ میرا رشتہ دعوت کا رشتہ ہے۔ یعنی ایک آدمی مسیحی ہے، ایک بدھ ہے، ایک ہندو ہے، ایک الہاد کو اپنا مذہب سمجھتا ہے، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں وہ میرے دین پر اعتراضات کریں گے، میرے پیغمبر پر اعتراضات کریں گے، وہ تنقیدیں کریں گے، اس میں جا کر مجھے جو دین نے سکھایا ہے وہ یہ دعوت پیش کرنی ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اللہ کی ہدایت پہنچانی ہے۔ صحابہ کرام نے یہ کام کیا تھا۔ آپ کبھی دیکھیں کہ مکے کی زندگی میں کیا صورتحال پیش آ گئی، کون سا الزام ہے جو نہیں لگایا گیا، کون سی بری بات ہے جو نہیں کہی گئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جلیل القدر صحابہ کے بارے میں ہر طرح کی اذیت دی گئی۔
لیکن ہمیشہ یہی تلقین کی گئی کہ ہمارا کام دعوت پہنچانا ہے، ہمارا کام بلاغ ہے، ہم ان کے خیر خواہ ہیں۔ طائف میں جو واقعہ پیش آیا معمولی تھا، یعنی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی لوگ ایمان لا چکے تھے، آ کے ان سے کہا تھا کہ جن لوگوں نے مجھے پتھر مارے ہیں اور جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تم لوگ جاؤ ذرا میری حرمت پر کٹ مرو۔ آپ نے تو جبریل امین کو بھی، جیسے روایتوں میں آتا ہے، دیا اور یہ فرمایا کہ ان کی اگلی نسلوں سے میں تقاضا کرتا ہوں یا توقع کرتا ہوں کہ اچھے لوگ پیدا ہوں گے اور میری بات سنیں اور مانیں گے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے جو اندر جو اسپرٹ پیدا کی نہ ماننے والوں کے لیے یا تنقید کرنے والوں کے لیے، وہ دعوت کی اسپرٹ ہے، وہ پیغام ہے جو آپ کو پہنچانا ہے۔ جب کبھی کوئی مارکا پیش آئے گا کہ جس میں کوئی شخص کوئی تعدی کرے گا، ظلم کرے گا، اور آپ جہاد کے لیے نکلیں گے، یہ اس وقت ہوتا ہے۔ جنگ پیش آ جاتی ہے تو آج بھی ہم لڑتے ہیں، لیکن جنگ کیا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جب چاہیں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور اعلان کر دیں؟ اس کے اپنے تقاضے ہیں۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں جس جہاد کے لیے عام زندگی میں ہدایت کی گئی ہے، وہ جہاد کبیر، جاہد بہی جہاد کبیر، قرآن کا جہاد ہے۔ دعوت پیش کرنا، پیغام پہنچانا، حقائق کو واضح کرنا۔ اگر کبھی ظلم و عدوان کے خلاف لڑنے کی پوزیشن ہو تو پھر جان دینے کے لیے تیار ہو جانا۔ تو پوری بات یہ ہے، چیزوں کو آپ ان کی صحیح جگہ پر رکھیں، صحیح مقام پر رکھیں، تو اس سے دنیا میں خیر و صلاح پیدا ہوتا ہے۔ ان کے توازن کو آپ بگاڑ دیں اور اس کے بعد ایک جذباتی تقریر کرنا شروع کر دیں تو ہر چیز درہم برہم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہم صاحب ایک اور آخری پہلو ذرا بتائیے گا اس سے متعلق، ایک جذباتی اور ایموشنل نعرہ لگایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں کوئی غلط اقدام، کہیں گستاخی، کہیں کوئی توہین کا معاملہ ہوتا ہے اور ہم نے بحیثیت ایک عام مسلمان کے اس پہ احتجاج، اس پہ اپنی نفرت کا اظہار نہیں کیا، یا ہم نے کچھ میدان عمل میں نہیں اترے، تو روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور یہ ایک ایسا جذباتی نعرہ ہے کہ جس میں ہر آدمی کہتا ہے کہ اگر رسول اللہ نے ہم سے پوچھ لیا تو ہم کہیں اس دن رسوا نہ ہو جائیں، اور جنت جہنم کا معاملہ اس پہ منحصر کیا جاتا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قیامت کے دن کیا ایک عام مسلمان جن چیزوں کا جواب دینے کا دینی لحاظ سے پابند ہے، تو اس میں کیا یہ سوال بھی شامل ہے کہ دنیا میں کوئی بھی برائی ہو رہی ہے، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، تو یہ اس کی دینی ذمہ داری ہے، نہیں تو پھر قیامت میں وہ جواب دہ اور مسئول ٹھہرایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ جس وقت کوئی آدمی شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو زمین و آسمان کام جاتے ہیں، پھٹ نہیں جاتے۔ کتنی بڑی بات ہے، دنیا میں شرک ہوتا ہے، کفر کا ارتکاب ہوتا ہے، لوگ الحاد کو مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں، کسی کانوں پر جوں رینگتی ہے، یعنی اللہ کے دین کی کوئی حرمت نہیں۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، آپ کے گرد و پیش میں ہو رہا ہوتا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تعلیم نہیں دی گئی ہم کو، جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ہمارے سامنے کوئی تنقید آتی ہے یا کوئی شخص ہمارے دین سے اختلاف کرتا ہے، ہمارے پیغمبر سے اختلاف کرتا ہے، تو ہم دعوت کے جذبے سے سرشار ہوں۔ ہمارے اوپر یہ چیز آئے کہ ہمیں اپنے دین کو پیش کرنا ہے۔ جو چیز پوچھی جائے گی قیامت کے دن وہ یہ پوچھی جائے گی کہ تمہارے پاس کتنی بڑی دعوت تھی، کتنا بڑا پیغام تھا، تم نے اس کو نہیں پہنچایا۔ دنیا میں ایسے لوگوں سے آپ کو سابقہ پڑے گا کہ جو حدود سے تجاوز کر کے تنقید کریں گے، ہو سکتا ہے ان کی تنقید تضحیق کی صورت اختیار کر جائے، تو اس میں بھی آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو نظر انداز کر کے عارض عن الجاہلین، یہ ہدایت کی گئی ہے، آپ اپنی بات سلیقے کے ساتھ سامنے رکھیں۔ تو ہمیں جس چیز کے لیے جواب دہ ہونا ہے وہ دعوت ہے، وہ خدا کا پیغام ہے، وہ ہم نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے اس طرح کے رویوں کے نتیجے میں زیادہ گستاخیوں کا ذریعہ بنتے ہیں، لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں، ایسے رویے اختیار کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اسلام، مسلمان، پیغمبر بار بار لوگوں کی تنقید کا ہدف بنتے ہیں۔ اس کے بالکل برخلاف ہے، ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم اصل میں یہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، معاملہ ہماری طرف لوٹ آتا ہے کہ ہم اس صورتحال کو بہتر کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں، ہم اس صورتحال کو اور خراب کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ہم پر ہم اٹھیں اور اٹھ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں اور اس طرح کے احتجاج کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے خدا کے دین کی شہادت دو، دین کی گواہی دو،
وہ علم سے بھی دینی چاہیے، وہ عمل سے بھی دینی چاہیے. تو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں اس منصب پر کھڑا کیا ہے. یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہمارے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہے، اور یہ سب قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. یعنی قرآن یہ بتاتا ہے ہم کو کہ اس طریقے سے معاملہ کرو ان سب لوگوں کے ساتھ. تو جب کبھی تنقید ہوگی تو ظاہر ہے کہ ہم ایک دعوت رکھتے ہیں، پیغام رکھتے ہیں. جو لوگ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں ان کو اختلاف کے اظہار کا حق ہے، یہ خدا نے دے رکھا ہے ان کو. اس طرح مشرک کو شرک کرنے کا آزادی دی ظاہر بات ہے، ورنہ تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے. یہ آزادی خدا کی دی ہوئی ہے. خدا کا اعلان کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یعنی اصل چیز کیا ہے؟ یہ تبین الرشد من الغی ہے. آپ ہدایت کو اور گمراہی کو ہمیشہ الگ رکھیں، الگ کر دیں، روشنی لوگوں کے سامنے پیدا کریں. آپ محمد الرسول اللہ کیا دعوت لے کے آئے تھے، کیا شخصیت تھی، آپ کا اسوہ حسنہ کیا تھا، اس کو ایک روشنی کے منار کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ انسانیت کیسے قدر کرتی ہے. ہم تو یہ کرتے ہیں کہ جب اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ نہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ حالات کیا ہیں، نہ معلوم ہوتا ہے مخاطبین کے نظریات کیا ہیں، ان کی اپنی حساسیتیں کیا ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ رد عمل پیدا ہوتا ہے، اور اس رد عمل کے نتیجے میں ایک کے بعد دوسری گستاخی کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، ایک کے بعد تضحیک کا دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے. اور میں نے اب کچھ دنوں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ دیکھیے گا اس وقت جو غلغلہ برپا ہے کچھ دنوں کے بعد کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا. کس کو یاد ہے اب؟ یعنی وہی مغرب وہیں، وہی فرانس وہیں، وہی دنیا وہیں. آپ نے صرف چند اس طرح کی جذباتی باتیں کر کے اپنے دین کو نقصان پہنچایا، اور یہ ہر موقع پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں. آپ کا کام یہ ہے ایسے موقعوں پر شائستہ مہذب انسانوں کی طرح اپنی بات کہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کریں. آپ دیکھیں گے انسان کی فطرت میں خدا نے کمال رکھا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے حدود سے تجاوز کیا ہوتا ہے یا انہوں نے دریدہ دہنی کی ہوتی ہے، ان کے اپنے گرد و پیش کے لوگ ان کو توجہ دلائیں گے کہ یہ تم کس مقام پر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہو اور کس بد تہذیبی میں چلے گئے ہو، اور یہ دیکھو مسلمان اس کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. ہمارے پیغمبر کا اسوہ یہ ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کی ہدایت کی دعا کریں، اسی طرح کریں جس طرح طائف میں کی گئی تھی. اس وقت بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے خدام بھی موجود تھے، تو ان کو بھی دعا کرنے کے لیے کہا گیا. تو دعا کریں لوگوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے بیتاب ہوں. انہوں نے جو غلطی کی ہے اس غلطی پر ان کو متنبع کریں. بہت شائستگی اور تہذیب کے ساتھ ایک ایسے گروہ کی حیثیت دنیا میں اختیار کریں. اس وقت یہ مواقع اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، پوری دنیا کھلی ہوئی ہے. آپ جس ملک میں چاہیں جاتے ہیں، رہتے ہیں، وہاں مسجدیں بناتے ہیں. خدا کے لیے اس کے راستے بند نہ کریں. اگر یہ چیز وہ شکل اختیار کر گئی تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس سے دین کو کتنا نقصان پہنچے گا. اس سے مسجدیں بند ہوں گی، آپ کے سینٹر بند ہوں گے، اس سے رد عمل کی فضا پیدا ہوگی. اس سے جو لوگ پرامن طریقے پر آپ کی قدر کرنے کے لیے تیار ہیں وہ بھی اصل میں اس طرح کے دریدہ دہن لوگوں کے ساتھ ہی بن جائے. تو اگر آپ شائستہ ہیں، مہذب ہیں، اپنی بات کہتے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ پر جو اصل ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کی کتاب پہنچائیے لوگوں تک. جاہد بہی جہادن کبیرہ، یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے قرآن مجید کے. یہ بتایا ہے کہ تمہیں جس جہاد میں ہمہ وقت مصروف رہنا ہے وہ قرآن کے ذریعے جہاد. اس میں جذباتی رویے لوگ کرتے ہیں، اس پہ بدزبانی کرتے ہیں، غلط رویے اختیار کرتے ہیں، اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنی سڑکیں بند کرتے ہیں، اپنے اموال و املاک کو تلف کرتے ہیں. دنیا میں حاصل کیا ہوتا ہے؟ آپ پچھلے سارے 15-20 سال میں جو واقعات ہوئے ہیں صرف ان کی تفصیل پڑھ لیجئے، ایک اچیومنٹ بتا دیجیے ہوئی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے یہ رویہ بھی غلط ہے اور یہ انگیخت کرتا ہے دوسروں کو بار بار اس طرح کی حرکتیں کرنے کے لیے. اگر آپ نظر انداز کر کے اپنی دعوت پر، اپنے پیغام پر، اپنی شائستگی پر، اپنی امن پسندی کے اوپر کھڑے ہوں گے تو دنیا کے اندر آپ کے پیغمبر کی عزت بڑھے گی، وقار بڑھے گا. اس سے معلوم ہوگا کہ وہ پیغمبر کے جس نے یہ قوم بنائی ہے، جس نے یہ شائستگی سکھائی ہے، جس نے یہ تہذیب سکھائی ہے، وہ خود کیا ہستی ہوگی. سبحان اللہ.